تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ انسانوں کے دو دشمن ہیں، اور یہ دونوں ہی انسانوں کے لیے بہت ہی خطرناک اور جان لیوا ہے۔ ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے نفسانی خواہشات۔ شیطان ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ کس طرح سے انسان جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ ہر وقت شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان گمراہ ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں وہ بھی ہر وقت انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتے رہتے ہیں، اور اگر انسان اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا تو انسان کا ہلاک و برباد ہو جانا یہ بالکل ہی 100% یقینی ہے۔ اور جو انسان اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے گا دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہوگا اور آخرت کے اندر بھی تباہ و برباد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفسانی خواہشات کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ ابھی ایک خواہش نہیں پوری ہوتی ہے کہ انسان دوسری خواہش کے تکمیل کے پیچھے لگ جاتا ہے، دوسری ابھی مکمل نہیں ہوتی ہے کہ انسان تیسری نفسانی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے لگ جاتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس نفسانی خواہشات کے اندر جو سب سے خطرناک چیز ہے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے وہ ہے عشق کا جذبہ، وہ ہے عشق اور محبت کا انسان کے دلوں کے اندر ابھر کر کے سامنے آنا، جسے انگلش کے اندر لو کہا جاتا ہے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہی موضوع بحث ہے جو آج کل ہمارے اور آپ کے بچے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اکثر و بیشتر نوجوان اس بیماری کے شکار ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے، یعنی کہ عشق کے اندر پڑھ کر کے۔ بظاہر عشق ایک چھوٹا لفظ ہے، صرف اور صرف 3 حرف ہیں اس کے اندر، عین شین قاف، لیکن یہ ایک ایسا خطرناک حرف ہے کہ جو بھی اس کے اندر پڑھا، جو بھی اس کے اندر ملوث ہوا وہ دنیا سے بھی گیا اور آخرت سے بھی گیا۔ جو بھی اس عشق کے اندر پڑھا اس نے اپنی جانیں بھی گنوائیں۔ جس حکومت اور سلطنت کے بادشاہ اور عمرا اور وزراء اس عشق کے پیچھے پڑے وہ اپنی سلطنت گوا بیٹھے۔ جو نوجوان بھی اس کے اندر پڑا وہ اپنی جوانی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ دراصل یہ عشق جو لفظ ہے یہ اس کا معنی ہی کچھ ایسا ہی ہے میرے دوستو۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی عشق اور پیار، دیکھیے عشق جو ہے یہ عشقیہ سے لیا گیا ہے، اور عشقیہ ایک بیل کا نام ہے، اور جانتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، اور جب آپ اس کی تعریف سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نہیں حقیقی معنوں میں ایسا ہی ہے۔ عشق جو ہے ایک بیل کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر لتیاں ہوتی ہے۔ اس لتی کی، اس بیل کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جس درخت کے اوپر بھی چڑھ جائے اس درخت کو وہ سکھا کر کے ختم کر دیتی ہے۔
اسے فارسی میں عشقیہ پیچا کہا جاتا ہے، اسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ عشقیہ پیچا کا بیل جس طرح سے ایک درخت کو سکھا دیتا ہے، اسی طرح سے جس انسان کو بھی، جس نوجوان کو بھی عشق کی بیماری لگ جائے، عشق کا مرض لگ جائے، وہ انسان بھی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، جیتے جی مر جاتا ہے دنیا کے اندر، وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ اور اگر دیکھیں گے اردو کے اندر تو 3 لفظ ہے، اور اگر دیکھیں گے انگلش کے اندر تو اس کے اندر بھی تقریباً یہی ملتی جلتی الفاظ من چلے لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اس کا حقیقت سے واسطہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اردو کی جو تعریف ہے یہ تو بالکل عین حقیقت ہے۔ لیکن اگر انگلش کے اگر دیکھیں گے، انگریزی الفاظ کے مرکبات کو اگر دیکھیں گے تو تقریباً یہی لگتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے۔ اردو کے اندر تو 3 الفاظ ہیں، اور انگلش کے اندر، انگریزی کے اندر 4 الفاظ ہیں، اور من چلے لوگوں نے اس کی تعبیر کچھ الگ طرح سے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق کو انگریزی میں لو کہا جاتا ہے، اور لو کا پہلا حرف جو ہے، پہلا اکشر جو ہے یہ ال ہے، اور ال کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے لیک آف شیرو، یعنی کہ آنسوؤں کا سمندر۔ جو انسان عشق میں پڑتا ہے ہمیشہ روتا رہتا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو اس بات کا حقیقی علم ہے، جو عشق کے اندر پڑتا ہے ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے، اس کی آدھی زندگی رونے ہی میں گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے او ہے، جو دوسرا اکشر ہے وہ ہے او، کہتے ہیں اوشین آف سیڈ، دکھوں کا سمندر۔ وہ انسان کبھی سکھ اور چین نہیں پاتا ہے جو انسان لو کے اندر پڑتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے اولادوں کی حالت بھی یہی ہے، دیکھ لیجئے ان کی حالت زندگی، دیوانوں جیسی حرکتیں اور سکنات کرتے ہیں، ہر وقت دیکھیے دکھوں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں، جب دیکھیے رونا اور جب دیکھیے دکھ کے اندر، تکلیف کے اندر، کبھی خوشی نہیں رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو انسان محبت کرتا ہے وہ انسان خوش ہوتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو انسان عشق کرے گا کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر سکھ نہیں رہ سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھ لیجئے۔ اسی طرح سے جو اس کا تیسرا حرف ہے لو کا، وہ ہے وی ہے۔ اس کو منچلے لوگوں نے اس طرح سے تعبیر کی کہ ویلی آف ڈیتھ، موت کا کنواں۔ جی ہاں، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی عشق نے نہ جانے کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اور آپ اخبار کے اندر اس طرح کے ہیڈنگ روزانہ دیکھتے ہیں کہ فلاں محبوب جوڑے نے، فلاں عاشقوں نے اپنی جان گنوا لی اپنی عشق کو پورا ہوتا ہوا نہ دیکھ کر کے۔ اور جو ای ہے، آخری جو حرف ہے، جو چوتھا حرف ہے، اسے کہتے ہیں اینڈ آف لائف۔ جو انسان عشق کے اندر پڑے گا اس کی زندگی ختم، اور یہ حقیقت ہے میرے دوستو۔ بڑے بڑے سورما اور جیالے بھی عشق میں پڑھ کر کے بزدل بن گئے اور کمزور بن گئے، اور اپنی ساری جو طاقت اور قوت تھی وہ عشق میں پڑھنے کی وجہ سے گنوا بیٹھے میرے دوستو۔ تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ عشق ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو انسان بھی اس کے اندر پڑے گا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ اور میرے دوستو، اس بارے میں کوئی شک نہیں میرے نوجوانوں کہ اسی عشق نے نہ جانے کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اسی عشق نے نہ جانے کتنے ماں باپ کو، کتنے جوڑوں نے ماں باپ کو قتل کر دیا، اسی عشق نے نہ جانے کتنی بیویوں کو قتل ہونا پڑا، اسی عشق کی وجہ سے نہ جانے کتنے اولاد باغی ہو گئی ہے، اسی عشق کی وجہ سے نہ جانے کتنے لڑکیاں مرتد ہو گئی ہے، اسی عشق کی وجہ سے نہ جانے کتنے لڑکے اسلام چھوڑ چکے ہیں، اسی عشق کی وجہ سے کتنے قتل کے واردات ہو چکے ہیں، اسی عشق کی وجہ سے کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج بھی جیلوں کے اندر بند ہیں۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے میرے دوستو۔ لہذا میرے دوستوں اور میرے نوجوانوں اور میرے سماج اور معاشرہ کے وہ لوگ جو باپ کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو بھائی کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کی عزتوں کی حفاظت کیجئے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے کا دن آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو ہے بے حیائی کا یہ دن ہے۔ اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کیجئے۔ جہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھی طرح سے سن لیں، اپنی بیٹیوں کو بچائیں،
کن کن چیزوں سے بچائیں؟ ان کی کیا اسباب ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو بچائیں، موبائل سے بچائیے، اپنی بیٹیوں کو انٹرنیٹ سے بچائیے، اپنی بیٹیوں کو فلمی گانے اور فلم دیکھنے اور سیریل دیکھنے سے بچائیے، یہ وہیں سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں گھومنے سے بچائیے، اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن تعلیم دلانے سے بچائیے، اپنی بیٹیوں کو آٹو ڈرائیور سے بچائیے، اپنی بیٹیوں کو کالج اور بس کے ڈرائیوروں سے بچائیے، اپنی بیٹیوں کو اپنے داماد سے بچائیے۔ کہیں گے مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے داماد کو بدنام کر رہے ہیں، جو سماج اور معاشرے کے اندر چل رہا ہے میں آپ کو حقیقت بیان فرما رہا ہوں۔ آج کل جیجا اور سالی کا رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیوی کے رہتے ہوئے اپنی سالی کو لے کے بھاگ جاتے ہیں اور لو میرج کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ لہٰذا اپنی بیٹی کو بچائیے اپنے داماد سے، اپنی بیٹی کو بچائیے۔ یہ چور دروازے اور ایسے دروازے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں لٹ جاتی اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بچائیے کزن سے، جی ہاں اپنی بیٹیوں کو بچائیے سہیلی کے بھائیوں سے۔ ہماری بچی کہتے ہیں یہ ہماری بیٹی کی سہیلی ہے، اور وہ سہیلی نہیں، وہ میڈیٹر ہوتی ہے، وہ بیچ میں ہوتی ہے جو کانٹیکٹ کراتی رہتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجئے، چوک چوراہوں پر بیٹھنے والے آوارہ لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجئے۔ میرے دوستوں کیا ہو رہا ہے آج کل ہمارے آپ کے سماج کے اندر؟ آج کل ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو موبائل دیتے، موبائل سے بچائیے۔ یہی موبائل آج سب سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو رہا میرے دوستوں۔ آج یہ موبائل ہو چکا ہے، کانٹیکٹ کرنا آسان ہے، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، جس سے چاہیں ہم تعلقات بنا سکتے ہیں، اور ہمارے بچے موبائل میں وہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جہاں تک ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ آج کی نسل کی بات ہے، یہ آج کے نسل کی بات ہے کہ ہمارے بچے، چھوٹے بچے موبائل میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہم اور آپ 10 بچے پیدا کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، یا نہیں دیکھ پائے ہوں گے جو ہمارے بڑے بوڑھے لوگ ہیں۔ یہ آج کل کی نئی نسل ہے۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجیے اور بچائیے موبائل جیسی خطرناک چیز سے، اور اس کے اندر انٹرنیٹ والی خطرناک چیز سے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بچائیے کس سے؟ خاص طور سے برے دوستوں سے۔ یہ جتنے بھی معاملات آج کل عشق اور عاشقی کے ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف دوستوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ایک دوست کرتا ہے ارے تیرے پاس نہیں ہے، یہ لڑکے جو ہے ایک دوسرے دوستوں کو چڑھاتے ہیں، ارے تمہارے پاس نہیں ہے گرل فرینڈ بھی بناؤ، اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو چڑھاتی ہیں، ارے تمہارے پاس بوائے فرینڈ نہیں ہے، کتنی شرم کی بات ہے، یہ تو تم تو لڑکی نہیں ہو بولتے ہیں۔ اس طرح سے ہار دلاتے ہیں۔ یہ ہمارے آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر چل رہا ہے میرے دوستوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر، آج ہمارے نوجوان لڑکوں کے اندر، آج ہماری نوجوان لڑکیوں کے اندر بے حیائی کوٹ کر کے بھر دی گئی ہے۔ ایک دم انگ میں بولتے نہیں، خون میں وہ بے حیائی بھر دی گئی ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ یہ جو 14 فروری کا دن ہے یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی کا دن ہے میرے دوستوں، اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بے حیائی کا دن ہے، اور مختصر طور پر آپ یہ سن لیں کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جو بچے ہیں اس کے اندر پڑھ کر کے جو ہماری باغی ہو گئی ہے، جو ماں باپ کی بات نہیں سنتے۔ کیوں؟ یہ کام ہی ایسا ہے کہ انسان کو بے حیا بنا دیتا ہے۔ سن لیجئے، اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا ہی نہ ہو تو جو جی میں آئے کرو۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ عشق کی ایک خاص پہچان ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جو عشق کرتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیے جو عشق کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہماری اولاد ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ ماں باپ کو کیئر میں نہیں لاتے۔ باپ کیا کہہ رہا ہے، ماں کیا کر رہی ہے، نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کہہ رہی ہوں وہی صحیح ہے۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہو رہا۔ یہ عشق کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ انسان بے حیا ہو جاتا ہے، با حیا نہیں۔ اور سن لیجئے، جب انسان کے اندر بے حیائی آ جائے، شرم اور حیائی ختم ہو جائے، تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی بھلائی نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
ترمذی کی یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جس چیز کے اندر بھی بے حیائی آ جائے اسے داغدار بنا دیتی ہے۔ سن لیجئے، یہ حدیث ہے، جس چیز کے اندر بھی بے حیائی آ جائے اسے داغدار بنا دیتی ہے، اور جس چیز کے اندر بھی شرم و حیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جو عشق میں پڑے گا وہ بے حیا ہو جائے گا اور اس کی پوری زندگی داغدار ہوگی۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اس بیماری کے اندر پڑتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے گھرانوں کا انجام بھی کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو لب کا انجام ہے، جو عشق کا انجام ہے، یہ صرف کرنے والوں پر اثر نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو بڑے بڑے گھرانے ہوتے ہیں، جو خاندان ہوتے ہیں، وہ بھی ایک نسل نہیں کئی نسل تک اس کا اثر پڑتا ہے۔ لوگ یاد رکھتے ہیں، ارے فلاں کی بیٹی تھی، فلاں کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ جب بچے ہو جاتے ہیں، اگرچہ شادی ہو جاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ ارے فلاں کی ماں جو ہے نا، اس کی ماں جو ہے فلاں کے ساتھ بھاگ گئی تھی پہلے زمانے میں۔ وہ کئی نسل تک یہ عیب چلتا رہتا میرے دوستو۔ لہٰذا یہ ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کو داغدار بنا دیتی ہے، نسل در نسل اس کے پیچھے ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں اور بدنام ہوتے ہیں میرے دوستو۔ اس لیے یاد رکھیے ہمیشہ میری یہ بات کہ علم اور تعلیم، دنیا کی ایجوکیشن، یہ آتی رہے گی جاتی رہے گی، لیکن عزت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ گئی تو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے، یاد رکھ لیجیے۔ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن خاص طور سے لڑکیوں کی عزت، چاہے وہ بڑے سے بڑے خاندان ہی کی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے پیسے والے کی لڑکی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک مرتبہ عزت پر دھبا آ گیا تو سمجھ لیجیے کہ معاملہ ختم ہے، وہ کبھی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگرچہ لوگ سامنے خاموش رہیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے تو اس کی برائی بیان کریں گے۔ اس کی ایک مثال میں نے کچھ دن پہلے اس بارے میں پڑھا تھا۔ ایک ہیرا ہے، آپ سونے اور چاندی کی جو دکان اور کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو پوچھ لیجئے، ہیرا کو کیا کرتے ہیں؟ بہت چھپا کر کے ایک لال کپڑے کے اندر اچھی طرح سے باندھ کر کے اسے بیروے میں لاک کر کے رکھتے ہیں، اور جب کوئی دیکھنے آتا پوچھنے آتا ہے تو اسے آرام سے کھول کر کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے اوپر ایک خراش بھی آیا تو اس کی قیمت گئی۔ اسی طرح سے یہ لڑکیوں کی بھی عزت ہے، ہماری بیٹیوں کی بھی یہی عزت ہے کہ اگر ایک مرتبہ اگر ایک دھبا بھی آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ لڑکی بھی گئی اور وہ خاندان بھی گیا اور اس کے ماں باپ بھی گئے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، لیکن ہم اور آپ کیا ہے، انجام کی پرواہ کیے بغیر اپنی اولاد کے حرکات و سکنات سے آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرنا، اور اپنی اولاد کو سکھلائیے کہ جوانی کی حفاظت کیا چیز ہے، اور اپنی اولاد کے حق میں ایک اچھے معلم بن جائیے۔ آج کل ہماری اولاد سے اس طرح کی حرکات و سکنات ہو جاتی ہیں۔ ہمیں کب ہوش آتا ہے؟ ہمیں اس وقت ہوش آتا ہے جب سمجھ لیجئے کہ سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے، تب ہمیں ہوش آتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری اولاد ہمیں چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے سماج و معاشرے کے اندر۔ آئیے میں آپ کو بطور نمونہ، جہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جتنے سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک حدیث سناتا ہوں۔ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، لیکن میں جو پیغام دوں گا میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ہمیشہ یاد رکھنا اور لکھ کر کے جانا۔ جی ہاں، جتنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اولاد رکھتے ہیں، چاہے بیٹا ہو اور بیٹی، وہ لکھ لے، مجھ سے پوچھ کر کے لکھ لے بعد میں کہ مولانا وہ دعا مجھے بتلائیے۔ آج یہ کردار نبھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر! نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لے رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے، پرمیشن دے دیجئے۔ وہاں صحابہ کرام تھے، سارے کے سارے جو صحابہ کرام تھے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ فَاسْتَحْزَرُوهُ، صحابہ کرام اسے ڈانٹنے لگے، کیا بات کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ قالوا مہما، صحابہ کرام نے کہا کہ اسے پیچھے ہٹاؤ، اسے پیچھے ہٹاؤ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار دیکھ لیجئے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے ایسے کردار کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ رک جاؤ، اسے میرے قریب آنے دو۔ وہ صحابہ رسول آپ کے قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جو سوال کیا، جو جواب دیا، سارے نوجوان غور سے سنے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان ذرا یہ بتلاؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو اتحبہ لأمک، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ جی ہاں، ویلنٹائن ڈے کے دن لو کے لیے گلیوں میں چکر لگانے والے نوجوان سن لے، کیا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ وہ صحابی رسول نے کہا کہ واللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ایسا تو کوئی انسان نہیں چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بھی یہ پوچھا اسے کہ اے نوجوان یہ بتلا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ مت چھیڑ کسی لڑکی کو پاپ ہوگا، مت چھیڑ کسی لڑکی کو پاپ ہوگا، تو بھی کسی دن کسی کا باپ ہوگا۔ جی ہاں، آج جو لوگ یہ حرکات و سکنات کرتے ہیں وہ یہ حدیث یاد رکھ لے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے ایسا کرنا پسند کرو گے؟ اس صحابی رسول نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ، کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے ایسا کرنا پسند کرو گے؟ اس صحابی رسول نے کہا ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتلاؤ کہ کیا تم اپنی خالہ کے لیے ایسا کرنا پسند کرو گے؟ اس صحابی رسول نے یہی کہا کہ ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی ماں کے لیے نہیں چاہتے، جب تم اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہتے، جب تم اپنی بہن کے لیے نہیں چاہتے، جب تم اپنی پھوپھی کے لیے نہیں چاہتے، جب تم اپنی خالہ کے لیے نہیں چاہتے، تو لوگ بھی اپنی ماں کے لیے نہیں چاہتے ہیں، لوگ بھی اپنی بہن کے لیے نہیں چاہتے۔ یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس کے اندر ایمان ہے، اگر وہ بے حیا نہیں ہے، تو سوال پوچھ کے دیکھیے اور اس سے پوچھئے کیا وہ انسان ایسا چاہے گا کہ 14 فروری کے دن اس کی بہن کو کوئی گلاب کا پھول دے؟ کوئی نوجوان ایسا نہیں چاہے گا۔ جب وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تو وہ نوجوان کیوں جا کر کے ایسا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ جب تم پسند نہیں کرتے ہو تو لوگ بھی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پھوپھی اور خالہ کے ساتھ پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی اس کے لیے۔ جی ہاں، یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، وہ لوگ جو اپنی اولاد کے اس عشق اور لب کو لے کر پریشان ہیں، اپنی اولاد کو بددعا مت دیجئے، دعا کیجئے۔ دیکھ رہے ہیں صحابہ رسول زنا کی پرمیشن لے رہے ہیں، اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے جسم کے اوپر یا پھر اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم طہر قلبہ، کہ اللہ تو اس کے دل کو پاک و صاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ اجازت گناہ کی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے جو دل کی طہارت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کے دل سے برائیوں کے خیالات کو نکال دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ مغفر ذنبہ، کہ اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اور اے اللہ تو اس کے دل کو پاک و صاف کر دے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ مسند احمد کی جو یہ روایت ہے اس کے اندر، حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے جب وہ نوجوان وہاں سے اٹھا تو مرتے دم تک پھر کبھی برائی کے اندر نہیں پڑا، اور برائی کا خیال بھی اس کے دل کے اندر نہیں آیا۔ آج ہم اپنے نوجوان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنے اولاد کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں، کبھی دعا دیے؟ ہر باپ جو ہے اپنے اولاد کو بد دعا ہی دیتا ہے، جا ایسا ہو جا ویسا ہو جا۔ یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے، ارے باپ کی دعا اولاد کو لگتی ہے، اگر اس طرح کے حالات اور واقعات ہو جائے تو دعا کرے۔ یہاں جتنے سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے لیے دعا کرے۔ کس طرح سے دعا کرے؟ وہ اس طرح سے دعا کرے اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی، کہ اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے، میرے دل کو پاک و صاف کر دے، میرے شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کیجئے۔
یہ ہر نوجوان کرے میرے دوستو، ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے کریں۔ آج ہی ہم ایسا کردار اپناتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس تو صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ بس اگر ہماری اولاد نے ایسا کیا تو اسے گھر سے نکال دیجئے۔ ایک آدونہی کا واقعہ ہے کہ ایک بڑے گھرانے کی لڑکی نے ایک دھیڑ سے لو کیا اور وہ بھاگ کر کے شادی کر لی۔ بعد میں لڑکے نے اسے استعمال کر دیا، وہ مرتد بھی ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد 6 مہینہ کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ واپس گھر آئی تو پھر کیا ہوا، گھر والوں نے بھی اسے نہیں لیا، نہ گھر والوں نے لیا اور نہ ہی ادھر ان لوگوں نے بھی لیا۔ تو عشق کے اندر یہی ہوتا ہے۔ یہ ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں کہ یہ لو میرج کرنے والے اور ارینج میرج کرنے والوں کی زندگی کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ عشق کی جو شادی کرتے ہیں اور جو ماں باپ کی موجودگی میں شادی کرتے ہیں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیوں؟ آج آپ یہ حکمت یاد رکھ کر کے جائیے، اس کے اندر جو ہے ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ کون سا فرق ہوتا ہے؟ فیصلے کا فرق ہوتا ہے، فیصلے کا فرق۔ جو لو میرج ہوتی ہے وہ فیصلہ دماغ سے نہیں جذبات سے کیا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ جو لو میرج ہوتا ہے وہ فیصلہ جو ہے دماغ سے نہیں کیا جاتا ہے، جذبات سے کیا جاتا ہے، اور جب جذبات سے کیا جاتا ہے، جب وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ کیا نکلتا ہے؟ طلاق کی بات آتی ہے، قتل کی بات آتی ہے، اور مرتد ہونے کی بات آتی ہے، اور کچھ نہیں آتی ہے، سوسائڈ ہونے کی بات آتی ہے۔ اور جو ماں باپ شادی کرتے ہیں، جو ارینج میرج ہوتی ہے، وہاں پر کیا ہے؟ جذبات کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، وہاں کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ سوچ بچار کر کے رائے اور مشورہ کے ساتھ فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب رائے اور مشورہ کے ساتھ فیصلے لیے جائیں گے تو وہاں پر برکت ہی برکت ہوگی، اور جہاں جذبات ہوگا تو وہاں تو شیطان ہوگا ہی میرے دوستو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ویسا، اور کچھ بھی نہیں ہے، سارا نچوڑ آپ کو اسی بات کے اندر ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، میرے نوجوانوں، آپ دنیا کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے، گناہ کی لذت کے لیے اپنی جوانی کو برباد نہ کریں، یاد رکھ لیجئے۔ کیوں؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہوں کی لذت ایک ایسی لذت ہے جو صرف کچھ منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، کچھ منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی سزا ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بھی گناہ ہے، انسان بدکاری کیا، زناکاری کیا، جو بھی گناہ ہے انسان کرتا ہے، 5 منٹ اسے فائدہ ملتا ہے، لیکن اس کی جو سزا ہے، اس کا جو گناہ کا انجام ہے، وہ تا قیامت باقی رہے گا۔ تو میرے نوجوانوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایسا گناہ، ایسی لذت جو صرف 2 منٹ میں ہو اور گناہ باقی رہے۔ تو یہ وقت اور حالات کی مناسبت سے یہ ضروری پیغام تھا، ہم اور آپ جو ہے اپنے اپنے بچوں اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، ہم انہیں دینی تعلیم دلائیں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے میرے دوستو۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہماری اولاد کو اللہ رب العالمین ہر طرح کے فتنے، فساد اور مصیبت اور آفتوں سے حفاظت فرمائے۔